تھا۔ حمید صاحب اور ان کے دونوں صاحبزادے استقبالیہ پر کھڑے بارات کا انتظار کر رہے تھے کہ حمید صاحب کا فون بجنے لگا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی، احمد صاحب بولے، کب تک بارات لا رہے ہیں؟ ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، 10 بجنے کو آئے ہیں۔ حمید صاحب، ہم معذرت چاہتے ہیں، دانش کہیں چلا گیا ہے بنا بتائے۔ کہیں چلا گیا؟ کہاں چلا گیا؟ اسے کال کریں، اسے بلائیں۔ اسے معلوم نہیں کہ آج اس کی بارات ہے؟ یہاں ہم بارات کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ کے صاحبزادے بنا بتائے کہیں غائب ہو گئے ہیں۔ جی حمید صاحب، ہم کب سے کال کر رہے ہیں، اس کا فون مسلسل بند جا رہا ہے۔ اس کے کمرے سے ایک چٹ ملی ہے جس میں لکھا ہے کہ وہ یہ شادی نہیں کر سکتا، وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے، شادی اسی سے کرے گا۔ آپ سے ہم معذرت کر لیں۔ حمید صاحب کا دل گھبرانے لگا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں احمد صاحب؟ بارات کا انتظار ہے، سب تیاریاں ہو گئی ہیں، مہمان آئے ہوئے ہیں اور آپ کا بیٹا شادی سے منع کر رہا ہے۔ اگر اس کی مرضی نہیں تھی تو آپ کو پہلے ہی منع کر دینا چاہیے تھا اس رشتے سے۔ اب میری سب کے سامنے کیا عزت رہ جائے گی؟ میں سب مہمانوں کو کیا جواب دوں، بتائیں آپ؟ وہ بہت شکستہ دل سے بول رہے تھے۔ دونوں بیٹے جو ان کے ارد گرد کھڑے تھے تیزی سے ان کے قریب آئے۔ کیا ہوا پاپا، سب خیریت تو ہے؟ ایک بیٹا فون تھام گیا۔ ہیلو جی۔ جی بیٹا جی بیٹا، میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ میرا بیٹا یہ شادی نہیں کر سکتا، وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ کوئی وقت ہے ایسی باتوں کا؟ اب جب سب مہمان آئے ہوئے ہیں تم ان سے ایکسکیوز کر لو، کوئی اچھا لڑکا دیکھ کے اپنی بہن کو اس کے ساتھ رخصت کر دو۔ احمد صاحب یہ کہہ کر فون بند کر چکے تھے۔ دونوں بھائی اور باپ تو صدمے میں آ گئے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب جب ہال مہمانوں سے بھرا پڑا ہے، صرف بارات آنے کا انتظار ہے، ان کی بہن دلہن بنی بیٹھی ہوئی ہے، بارات کا انتظار کر رہی ہے اور یہاں بارات نہ لانے کا کہا جا رہا ہے، تو ایسے کڑے وقت میں کیا کرے؟ وہ تیزی سے اندر ہال میں برائڈل روم کی طرف بڑھے اور اپنی بیوی سعدیہ بیگم کو بھی بلا بھیجا۔ سب وہاں بیٹھے پریشان تھے۔ مہمانوں میں بھی یہ بات پھیل گئی تھی کہ بارات نہیں آئے گی۔ عنایہ جو دلہن بنی بے انتہا حسین لگ رہی تھی، خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آگے اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے۔ اپنی قسمت کو لے کر بہت دکھی تھی۔ وہ اپنے باپ بھائیوں کے شکستہ چہرے نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ یہاں سے کہیں غائب ہو جائے کہ اس کے باپ بھائی کو اس کی وجہ سے سب کے سامنے یوں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ مہمان طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، جتنے منہ اتنی باتیں۔ وہ سوائے رونے کے کچھ نہیں کر سکتی تھی، خاموشی سے تماشا دیکھ رہی تھی۔ سعدیہ بیگم اور حمید صاحب کے بھائی قریب آ کے پوچھ رہے تھے اب کیا کرنا چاہیے۔ حمید صاحب یکدم کھڑے ہوئے اور ہال کی طرف بڑھے۔ میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، یہ شادی اب نہیں ہو سکتی۔ دلہے والوں نے آنے سے منع کر دیا ہے، برائے مہربانی آپ لوگ ڈنر کر کے تشریف لے جائیں۔ اچانک اشرف صاحب حمید صاحب کی طرف بڑھے۔ میرے یار، یہ تو کیسی باتیں کرتا ہے؟ لڑکی کی بارات خالی لوٹ جائے تو کتنی بے عزتی ہوتی ہے اور دوبارہ شادی ہونے میں کتنی مشکل ہوتی ہے۔ تو کیا کروں میں؟ تو ہی بتا کیا کروں، کہاں سے لاؤں میں دلہا؟ میری نظر میں تو کوئی نہیں ہے یوں اچانک جو میری بیٹی سے شادی کرے۔ ان لوگوں نے عین وقت پہ انکار کر دیا ہے۔ میری بیٹی بہت بد نصیب ہے جو دلہن بنی یوں بن بیاہی رہ جائے گی۔ نہیں، ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ میرا بیٹا ہے نا اشر، وہ کرے گا عنایہ سے شادی۔ ابھی فون کر کے اسے بلاتا ہوں، دیکھنا کیسے بھاگا چلا آئے گا۔ بہت فرما بردار ہے میرا بیٹا۔ اور انہوں نے اسی ٹائم اشر کو کال کی۔ اشر جو تیار سوٹڈ بوٹڈ اپنے دوستوں کی طرف جا رہا تھا کہ احمد صاحب کی کال دیکھ کے کال پک کر گیا۔ ہیلو جی پاپا بولے، اشر میں تمہیں ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، تم بیٹا 10 منٹ میں یہاں پہنچ جاؤ۔ جی اوکے پاپا۔ اس نے کوئی سوال نہیں کیا، اشرف صاحب سے آنے کی فوراً حامی بھر لی۔ 20 منٹ گزرے تھے کہ اشر ان کے سامنے موجود تھا۔ وہاں
عجیب سا ماحول بنا ہوا تھا، سب آپس میں خسر پھسر کر رہے تھے۔ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ ابھی تمہارا نکاح حمید صاحب کی بیٹی انایا سے ہو۔ انایا بہت اچھی بچی ہے، میں اس سے کئی بار مل چکا ہوں، بس قسمت کی ستم ظریفی دیکھو، وہ بچی جس نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، ہمیشہ پردے میں رہی، عین شادی کے وقت اس کے سسرال والوں نے بارات لانے سے منع کر دیا، بتاؤ تم منع تو نہیں کرو گے نا؟ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے بہت مان سے پوچھ رہے تھے۔ وہ جو کسی اجنبی لڑکی سے شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ شوق رہ گیا۔ اب اگر منع کرتا ہے تو ان لوگوں کی جو اسے بڑے مان سے دیکھ رہے تھے، امید سے دیکھ رہے تھے، یا اس کے بابا کی بات کا پاس نہیں رہتا۔ وہ آگے بڑھ کے اپنے بابا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے سر ہاں میں ہلا گیا۔ سب کے چہرے پہ خوشی چھا گئی۔ حمید صاحب خوشی سے اشرف صاحب کے گلے لگے، ان کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ اشرف صاحب کے بہت مشکور تھے کہ انہوں نے اس مشکل گھڑی میں ان کی اور ان کی بیٹی کی عزت رکھی تھی۔ اگر وہ ان کی عزت نہیں رکھتے تو شاید ان کی بیٹی یا تو اپنے باپ کی دہلیز پہ بیٹھی رہ جاتی یا پھر رشتہ ہونے میں بہت مشکل پیش آتی۔ لوگ طرح طرح کے سوال کرتے کہ کیا وجہ تھی کہ عین شادی کے وقت یہ رشتہ ہوتے ہوتے رہ گیا، بارات نہ آئی، ضرور لڑکی میں کوئی نقص ہوگا، ضرور کوئی وجہ ہوگی۔ لوگوں کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے طرح طرح کی باتیں کرنے کا، لیکن اشرف صاحب آج فرشتہ بن کے ان کے لیے آئے تھے۔ انایا جو کہ گمسم سمٹی بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، جب اسے خبر ہوئی کہ اس کا نکاح ابھی تھوڑی دیر میں اشرف چاچا کے بیٹے اشر سے ہونے والا ہے، تو وہ نہیں امی نہیں، پلیز ایسا نہیں کریں، مجھے شادی نہیں کرنی، دیکھیں وہ کیا سوچیں گے کہ زبردستی میں ان کے سر منڈ دی گئی ہوں۔ اس سے پہلے کہ اس کی والدہ کوئی جواب دیتی، حمید صاحب برائڈل روم میں داخل ہوئے اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئے۔ بیٹا میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، پہلے بھی تو تم ہماری رضامندی میں ہی شادی کر رہی تھی نا، تو اب بھی یہ لڑکا ہم نے ہی چنا ہے، منع نہیں کرو، ہاں کر دو۔ اشرف کو تو تم جانتی ہو، اس کا بیٹا بھی اسی کی پرتو ہے، وہ تمہیں خوش رکھے گا، پیار دے گا۔ وہ اپنے بابا کے جڑے ہاتھ تھام گئی اور ان کے سینے سے لگی، پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ تھوڑی دیر میں نکاح ہو گیا۔ مہمان آپس میں چیمیں گوئیاں کرنے میں مصروف تھے، لیکن یہاں پرواہ کسے تھی؟ تھوڑی دیر میں اشرف صاحب نے رخصتی کا کہا، رخصتی کا شور اٹھا اور وہ باپ بھائیوں اور ماں کے گلے لگ کے خوب روئی۔ اشر کے سنگ رخصت کر دی گئی۔ اشرف صاحب کے گھر میں کوئی خاتون نہیں تھی۔ ان کی بیوی جو اشر جب 10 سال کا تھا تو انہیں اس جہاں میں اکیلا چھوڑ کے اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اشرف صاحب ہی تھے جنہوں نے اشر کو ماں باپ بن کے پالا تھا اور اشر کے لیے دوسری شادی نہیں کی تھی کہ سوتیلی ماں سگی ماں کا پیار نہیں دے سکے گی۔ یہی وجہ تھی کہ اشر ان کی قربانیوں کو جانتا تھا اور ان کی بہت دل سے عزت کرتا تھا اور ان کا کہا کچھ بھی ٹالتا نہیں تھا۔ آج بھی ان کے کہنے پہ بنا جانے دیکھے شادی کی رضامندی دے دی تھی۔ گھر میں جب وہ داخل ہوئے تو ہوگا عالم تھا، کوئی بھی موجود نہیں تھا، نوکر اپنے سرونٹ کوارٹرز میں جا چکے تھے۔ چونکہ شادی اچانک ہوئی تھی اسی لیے کچھ ڈیکوریشن وغیرہ بھی نہیں تھی، نہ گھر میں خواتین کوئی موجود تھی جو رسمیں ہوتی۔ ایک واحد چوکیدار موجود تھا۔ انہوں نے گھر پہنچ کے انایا کے سر سے کئی 5-5 ہزار کے نوٹ وار کے چوکیدار کو دیے اور اس کے ماتھے پہ پیار کر کے اسے اشر کے کمرے میں چھوڑ آئے۔ وہ اشر کے بیڈ پہ بیٹھی اشر کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اشر اس اچانک ہوئی شادی سے خوش بھی ہوگا یا نہیں، وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، لیکن ایک امید تھی دل میں کہ جیسے اشرف انکل اچھے انسان ہیں، پاپا کے دوست ہیں، کئی بار وہ ان سے مل چکی تھی، وہ انہیں جانتی تھی، ویسے ہی ان کا بیٹا بھی ان کی طرح ایک اچھا انسان ہوگا۔ اشرف صاحب اشر کو اپنے قریب بٹھائے سمجھا رہے تھے، بیٹا میرا حمید سے بہت پرانا یارانہ ہے، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، انایا بہت اچھی بچی ہے، میں اس سے کئی مرتبہ مل چکا ہوں، میری کئی مرتبہ خواہش ہوئی کہ وہ دلہن بن کے تمہارے لیے اس گھر میں آئے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس خواہش کا اظہار کرتا
وہ کسی اور کے نام سے منسوب ہو گئی۔ میں بھی قسمت کا لکھا سمجھ کے خاموش ہو گیا۔ اشر وہ بے قصور ہے، اس رشتے کے ختم ہونے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ تم اسے خوش رکھو گے اور اس رشتے کے ٹوٹنے پر اسے کچھ نہیں کہو گے۔ میں جانتا ہوں بیٹا، تم بہت اچھے بیٹے ہو۔ میں نے اچانک تم سے سوال کیا اور تم نے بنا کوئی اعتراض اٹھائے ہاں کہہ دیا، اور میرے کہنے پہ ایک اجنبی لڑکی کے ساتھ شادی کر کے اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ اب آگے بھی میرا مان رکھنا، انایا کو خوش رکھنا۔ امید ہے کہ تم حمید کے سامنے میرا سر نہیں جھکاؤ گے۔ جی پاپا، آپ بے فکر ہو جائیں، میں اسے کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ یہ میری قسمت میں لکھا تھا اور ایسے ہی لکھا تھا۔ میں اپنی قسمت پر کوئی اعتراض نہیں کروں گا، آپ ایسا کچھ بھی نہیں سوچیں۔ وہ ان کے ہاتھ تھپ تھپا کے اٹھا جانے لگا۔ جاؤ بیٹا، دلہن تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ یہ تمہاری امی کے خاندانی کنگن ہیں، یہ اسے منہ دکھائی میں پہنا دینا۔ جی بابا۔ اشر کمرے میں آیا تو وہ گھونگھٹ نکالے بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اشر وارڈروب سے اپنے ایزی ڈریس نکال کے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کے باہر آیا تو وہ ویسے ہی بیٹھی تھی۔ وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا ہو کے کنگھی کرتا، خود پر پرفیوم اسپرے کرتا اس کی طرف بڑھا اور اس کا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ ایک پل کے لیے تو وہ انایا کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ بے شک وہ بے انتہا حسین تھی، کوئی کانچ کی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ دلہن بن کے اس کے اوپر بہت روپ آیا تھا۔ پلیز آپ ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں، ایسے آپ تھک جائیں گی۔ ہماری شادی اچانک ہوئی ہے، میں جانتا ہوں ہم دونوں کو ہی ایڈجسٹ کرنے میں بہت مشکل ہو رہی ہے، لیکن آپ میری طرف سے بے فکر رہیں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو۔ باقی آپ بابا کو تو جانتی ہیں۔ جی جی، یہ آپ کی منہ دکھائی۔ وہ کنگن اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ ہمارے خاندانی کنگن ہیں، والدہ محترمہ نے میری دلہن کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، لیکن انہیں آپ کو سونپنے کی مہلت نہیں ملی۔ بس خدا کی یہی مرضی، یہ کنگن بابا نے آپ کے لیے بھجوائے ہیں۔ وہ کیس اس کے ہاتھ میں پکڑا گیا۔ وہ کنگنوں کو کھول کے دیکھتی بولی، بہت پیارے ہیں، آپ پہنائیں گے نہیں؟ پہنا دیتا ہوں، مجھے لگا شاید آپ اجنبیت محسوس کریں، اسی لیے ایسے ہی دے دیا تھا۔ وہ کنگن لے کے اس کے دونوں ہاتھوں میں ڈال گیا۔ اس کے دودیاں کلائیوں میں کنگن بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ وہ آگے بڑھتے ماتھے پہ عقیدت سے پیار کی مہر ثبت کر گیا۔ ہم اپنا رشتہ آگے بڑھائیں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ نہیں، مجھے بھلا کیا ہوگی، جیسے میں اشر کا پاپا ہوں ویسے ہی تمہارا بھی پاپا ہوں۔ جی جی پاپا۔ یہ ہوئی نا بات۔ ملازمہ ناشتہ سرو کر رہی تھی اور کچھ حیران بھی تھی کہ اچانک کیوں اشر کی شادی ہونے پر۔ ناشتے کے بعد وہ کافی دیر اشرف صاحب سے باتیں کرتی رہی اور اشر اپنے دوستوں کی طرف چلا گیا تھا۔ شام میں وہ دونوں تیار ہو کے حمید صاحب کی طرف گئے۔ سب بہت شدت سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کا استقبال بہت شاندار ہوا۔ خاندان کے بزرگ بھی آئے ہوئے تھے ان سے ملنے۔ سب انہیں دیکھ کے بہت خوش ہوئے۔ اشر بھی سب سے خوشی خوشی مل رہا تھا۔ امی اسے تنہا پا کے اس سے اشر کا سلوک پوچھنے لگیں کہ تمہارے ساتھ اشر کا کیسا بیہیویئر ہے، وہ تم سے رات سے صحیح سے پیش تو آیا، غصہ تو نہیں کیا؟ نہیں نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں، وہ بہت دھیمے مزاج ہیں، میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آئے اور اس شادی کو انہوں نے قسمت کا لکھا مان کے قبول کر لیا ہے۔ میں تو خود ڈر رہی تھی کہ نہ جانے وہ میرے ساتھ کیسا برتاؤ کریں، لیکن سب ٹھیک ہے۔ امی نے رات ڈنر پر ان لوگوں کو روک لیا تھا، انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اشرف صاحب کو کال کر کے اشر بتا چکا تھا کہ رات لیٹ آئیں گے۔ ڈنر اچھے ماحول میں کیا گیا اور پھر واپسی پر اشر اسے لانگ ڈرائیو پر لے گیا۔ رات کافی دیر سے واپسی ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں ڈریسنگ مرر کے سامنے بیٹھی اپنی جیولری اتار رہی تھی جب اشر روم میں چلا آیا۔ اس نے دوپٹہ بیڈ پہ پھیلایا ہوا تھا کہ اشر اس کی سمت آیا اور اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو اشر تیار ہوئے ڈریسنگ مرر کے سامنے خود پر پرفیوم اسپرے کر رہے تھے۔ آپ نے مجھے آفس بھیجنا ہے،
ابھی کے لیے آپ کو رعایت دے رہا ہوں۔ نہیں 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 اشر، برا لگتا ہے، بابا کیا سوچیں گے؟ میں بھی فریش ہو کے آتی ہوں، پھر ایک ساتھ نیچے چلتے ہیں، اوکے؟ جیسے آپ کی مرضی۔ وہ باتھ روم میں بند ہو کے ہاتھ منہ دھونے لگی۔ اشر اپنی رسٹ واچ اپنی کلائی میں ڈال رہا تھا جب وہ باہر آئی۔ وہ دونوں نیچے ناشتے کے لیے گئے تو اشرف صاحب انہیں دیکھ کے خوشی سے نہال ہو گئے۔ ان دونوں کو دعائیں دینے لگے۔ ناشتے کے بعد اشر آفس کے لیے چلا گیا تھا کہ اشرف صاحب نے اسے کہا، انایا بیٹا، آج سے یہ گھر آپ کا ہے، تمام امور خانہ داری آپ نے دیکھنی ہے۔ اس گھر میں پہلے آپ کی ساس محترمہ تھی تو وہ تمام امور خانہ داری خود سر انجام دیتی تھی، مجھے کسی چیز کی کوئی فکر نہیں تھی، لیکن ان کے انتقال کے بعد یہ گھر نوکروں کے رحم و کرم پر آ گیا۔ اب کس طرح سے یہ گھر چلانا ہے، نوکروں سے کیسے کام لینا ہے، سب آپ کی ذمہ داری ہے۔ بے شک گھر کے ملازم وفادار ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو انہیں اپنے طریقے سے چلانا ہوگا۔ جی جی پاپا، جیسے آپ کہیں۔ جاؤ میرا بیٹا، پہلے 2 کپ میرے لیے اور اپنے لیے کافی اپنے ہاتھوں سے بنا کر لاؤ۔ ان ملازموں کے ہاتھ کے کھانے کھا کے زندگی گزار دی ہے۔ جی پاپا، جیسے آپ کہیں۔ اس نے کافی کے لیے پانی رکھا، کافی لے کے کچن سے باہر آ گئی تھی۔ اب اس کا ارادہ تمام ملازمین سے پورے گھر کی صفائی اپنی نگرانی میں کروانے کا تھا۔ پورا دن اسے اپنی نگرانی میں ملازمین سے صفائی اور باقی گھر کے کام کروانے میں لگ گیا تھا۔ شام ہوئی، وہ فریش ہو کے تیار ہو گئی۔ اشر کے آنے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ اشر آئے تو انہیں چائے پیش کی۔ اشر کا ارادہ ڈنر باہر کرنے کا تھا۔ میری جان، آپ تو تیار ہی ہیں، چلیں باہر ڈنر کر کے آتے ہیں۔ اشر، لیکن بابا جان سے تو ہم نے اجازت ہی نہیں لی۔ پوچھ لیتے ہیں، ویسے بابا میرے بہت کیوٹ ہیں، وہ منع نہیں کریں گے۔ وہ بابا کے روم کی طرف بڑھے۔ بابا ڈنر جلدی کر لیتے تھے، پھر اپنی میڈیسن لے کے آرام کرتے تھے۔ وہ کمرے میں گئے تو وہ ایزی چیئر پر بیٹھے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ انہیں دیکھ کے خوش ہو گئے۔ بابا جان، اشر چاہتے ہیں کہ ہم ڈنر باہر کریں، آپ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا جیسے تمہاری مرضی، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ جاؤ، جتنا ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارو گے اتنا ایک دوسرے کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تھے۔ زندگی بہت حسین ہو گئی تھی۔ اشر اس کا بہت خیال رکھتا تھا، کبھی اسے شاپنگ پر لے جا رہا ہے، کبھی اسے شاپنگ کروا رہا ہے، تو کبھی ڈنر باہر کر رہے ہیں، کبھی لانگ ڈرائیو پہ جا رہے ہیں، تو کبھی آؤٹنگ پہ۔ شادی کو 3 ماہ ہو گئے تھے۔ وہ اشر کے سنگ بہت خوش تھی۔ آج ان کے ہاں اشرف صاحب کی بہن شاہین پھپھو اپنی بیٹی فوزیہ کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ بھائی صاحب، یہ آپ کو اچانک کیا سوجی کہ آپ نے اشر کی شادی اچانک کر دی؟ ارے بھائی، ہم بھی رشتہ دار ہیں، کسی کو بلانا بھی آپ نے گوارا نہیں کیا۔ ہمیں تو بس ایسی اڑتی اڑتی خبر ملی کہ اشر میاں کی شادی ہو گئی ہے۔ ویسے کون لوگ ہیں؟ لڑکی لگتی تو اچھی ہے۔ اشرف صاحب انہیں اچانک شادی کی وجہ بتانے لگے۔ میں بھی کہوں، میرا بھائی بنا مجھے بتائے ایسے کیسے میرے بھتیجے کی شادی کر سکتا ہے؟ بھائی صاحب، میرا تو ارادہ اشر کی شادی اپنی فوزیہ سے کرنے کا تھا، لیکن بس نصیب میں نہیں تھا یہ رشتہ۔ شاہین بہن، تم دل کیوں چھوٹا کرتی ہو؟ فوزیہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی اچھا جوڑ رکھا ہوگا، اس کا وقت آئے گا تو اس کا بھی اچھی جگہ رشتہ ہو جائے گا۔ میں ان دونوں کے ویسے ولیمے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اچھا ہے تم آئی ہوئی ہو تو ولیمہ بھی نپٹا دیا جائے۔ شام میں اشر آیا۔ اشر، کیا خیال ہے اس ویکنڈ پہ ولیمہ نہ کر دیا جائے؟ تم لوگوں کا سب کو تمہاری شادی کے بارے میں بھی معلوم ہو جائے گا، جو نہیں جانتے۔ جیسے آپ کی مرضی پاپا، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ پھپھو بھی آئی ہوئی ہیں، وہ بھی شامل ہو جائیں گی ولیمے میں۔ انایا نے ایک بات نوٹ کی تھی، شاہین پھپھو کا رویہ سب کے سامنے تو اس سے بہت اچھا تھا، لیکن اکیلے میں جیسے انہیں اس سے مل کر خوشی نہیں ہوئی تھی، اور فوزیہ بھی اشر کے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی، اور جبکہ اس سے صرف ضروری بات ہی کرتی تھی۔
اشرف صاحب نے تمام جاننے والوں کو انویٹیشن ولیمے کا دے دیا تھا۔ اس سنڈے کو ولیمہ ہونا طے قرار پایا تھا۔ وہ پارلر میں دلہن بنی بیٹھی اشر کا انتظار کر رہی تھی۔ بلو کلر کی میکسی میں وہ کوئی آسمان سے اتری پری ہی لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں چوکیدار نے آ کے اسے اشر کے آنے کی خبر دی۔ وہ سہج سہج کے چلتی نیچے آئی۔ اشر گاڑی کے پاس کھڑا اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ کئی لمحے تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ لگ ہی بہت پیاری رہی تھی۔ ولیمے میں سب نے ہی ان کو سراہا تھا، ان کی جوڑی کو خوب داد دی تھی۔ وہ چاند سورج کی جوڑی لگ رہے تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ان سے حسد محسوس کر رہے تھے۔ انہی میں ایک شاہین پھپھو اور فوزیہ تھی کہ فوزیہ اشر سے شادی کرنا چاہتی تھی اور شاہین پھپھو اسے اپنا داماد بنانا چاہتی تھی۔ لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ اشر کی شادی ہو چکی تھی۔ انایا کے گھر والے بھی آئے اور انایا سے اشر سے ملے۔ انایا کو خوش دیکھ کے حمید صاحب کی فیملی بہت خوش تھی۔ وہ رب کا شکر ادا کرتے نہیں تھک رہے تھے کہ ان کی بیٹی کے نصیب میں اللہ نے اتنا اچھا شخص لکھا۔ ولیمے کا فنکشن اختتام کو پہنچا۔ وہ گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ انایا کمرے میں اپنے روم کی بالکنی میں کھڑی رات میں شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی۔ آدھی رات میں پورا شہر روشنیوں میں نہایا نظر آ رہا تھا۔ وہ اس ماحول میں اتنی گم ہو گئی تھی کہ کب اشر کمرے میں آیا اسے معلوم ہی نہیں ہو سکا۔ وہ اس کے گرد اپنا حصار بنا گیا۔ وہ جو اس ماحول میں کھوئی ہوئی تھی اچانک ہوش میں آئی۔ کیا دیکھا جا رہا ہے مائی لائف؟ کچھ نہیں دیکھیں، ہمارے روم سے یہ روشنی کتنی حسین لگ رہی ہیں۔ پورا شہر روشنیوں میں نہایا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے جانے من، کیونکہ ہمارا روم تیسرے فلور پر ہے۔ اچھا ہوا تم نے ابھی تک ڈریس چینج نہیں کیا، نہیں تو میرے ذہن میں تو یہی تھا یہ نہ ہو تو کیا وہ اب ساری زندگی اسے ایسے ہی تانے دیتے رہیں گے۔ لیکن وہ یہ سب سہنے پر مجبور تھی۔ اشر نے محسوس کیا کہ وہ بہت خاموش ہے۔ کیوں وجہ نہیں معلوم تھی۔ جب وہ اکیلے بیٹھے تو پوچھ بیٹھا، کیا بات ہے انایا؟ آج تم بہت اداس ہو، مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کر رہی، کیا کچھ ہوا ہے؟ وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ نہیں کوئی بات نہیں، بس ویسے ہی دل نہیں چاہ رہا کسی سے کوئی بات کرنے کا۔ نہیں کوئی تو بات ہے، پلیز بتاؤ مجھے۔ وہ اسے اپنی گود میں بٹھا گیا۔ اشر، اگر میری بارات نہیں آئی اور آپ کو عین وقت پہ مجھ سے شادی کرنی پڑی تو اس میں میرا کیا قصور ہے جو آپ اکثر مجھے یہ طعنے دیتے رہتے ہیں؟ اگر آپ نے ہمارے گھر والوں کی عزت رکھی تو ہم آپ کے ساری زندگی احسان مند ہیں۔ پھر آپ یہ احساس دلا کے بار بار بول کے کیوں ہماری دل آزاری کرتے ہیں؟ اوہ تو یہ بات ہے، سوری میری جان، بس تم نے میری بات نہیں مانی تھی تو منہ سے نکل گیا۔ اب بھول جاؤ کہ میں نے کچھ کہا۔ اشر نے کتنی آسانی سے کہہ دیا تھا کہ بھول جاؤ۔ وہ بھی بس مسکرا دی تھی کہ چلو، اس کے شوہر کو احساس تو ہو گیا تھا، وہ نادم تھا اپنی غلطی پہ۔ ایسا ہی دھوپ چھاؤں جیسا شخص ملا تھا اسے، جو کبھی طعنہ دے دیتا تھا تو احساس ہونے پہ فوراً سوری بھی کر لیتا تھا۔ اب زندگی تو ایک دوسرے کے سنگ ایسے ہی گزرنی تھی، دھوپ چھاؤں جیسی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کر دیجئے، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے۔